وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اتنا بڑی محبت اور اتنا بڑی نعمت کہ پروردگار نے احسان کے طور پہ فرمایا، یاد کرو میرے احسان کو. زمین میں تم کمزور تھے، تعداد میں تم تھوڑے تھے، اور لوگ ظلم تمہارے پر ڈھایا کرتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، ان کے مظالم تم برداشت کیا کرتے تھے، ہر وقت تمہیں خوف لاحق رہتا تھا. فآواکم، پھر پروردگار نے تمہیں ٹھکانہ دیا، رب العالمین نے تمہیں وطن دے دیا، آزاد وطن اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہیں تقویت بھی دی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں تمہیں کھانے کے لیے بطور رزق بھی عطا فرمائی ہے. لیکن یہ وطن اس لیے نہیں دیا کہ ہم وطن میں جھوٹ کو عروج دیں، وطن آزاد اس لیے نہیں دیا کہ یہاں زناکاری کو ہم عام کر دیں، رشوت کے بازار کو اس علاقے میں گرم کر دیں. لعلکم تشکرون، آزادی کی نعمت دی تو ساتھ میں مقصد نعمت بھی بتایا، اس لیے کہ تم آزاد وطن میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہارے اوپر ظلم کیا گیا تو تمہیں اجازت دے دی گئی کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرو، وطن کی حفاظت کے لیے اپنے مال کو قربان کرو. یہ نہیں کہ آزاد وطن میں رہتے ہوئے حرام طریقے سے مال کماؤ، آزاد وطن میں رہتے ہوئے اپنی جان کو ناجائز امور کے اندر کھپا ڈالو. یہ نہیں. الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، صرف اس جرم کے اندر ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، پروردگار کو اپنا رب مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کے ماتحت اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر یہاں تک نہیں، اگر تم اپنے وطن میں رہتے ہو اور ظالم تمہارے پر تمہارے آزاد وطن پہ حملہ کر کے ظلم کرنا چاہتا ہے، تمہاری عزتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے، تو اپنے وطن کی حفاظت کرنے کو بھی اسلام نے افضل درجہ قرار دے دیا. جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، شہادت جیسے عظیم رتبے سے اسے سرفراز کر دیا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو وادی سینا کے اندر موجود ہیں، اور حکم ہوا جاؤ جا کے اپنے وطن کو آزاد کرواؤ. ظالم قوم عمالقہ نے تمہارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. تیار نہ ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر وہیں پہ ذلت کو مسلط کر دیا. 40 سال تک وادی کے اندر بھٹکتے رہ گئے. حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پھر نوجوانوں کو تیار کیا اور ان کو ترغیب دی کہ ہمارا وطن ہے، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے.
ظالم قوم نے ہمارے وطن پہ قبضہ کر لیا ہے تو ہم ان کے خلاف جہاد لڑیں گے، اپنے وطن کو آزاد کروائیں گے، تو پھر ہم اپنے وطن میں اللہ کے احکامات آزادی سے سر انجام دے سکیں گے۔ قوم تیار ہوئی، پھر اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا، جو ہی تم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑو گے میں اللہ تمہارے ساتھ مدد و نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ مکے والوں نے نکال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ابھی تک آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ کے اوپر ابتدا میں وحی اتری۔ حضرت خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے جب حالات سنے تو آگے سے کہنے لگا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی وحی لے کے آیا کرتا تھا، تمہارے اوپر بھی وہ وحی لے کے آیا ہے۔ پھر آگے اس نے اپنی باتوں میں ایک بات کی کہ کاش میں نوجوان ہوتا، میں طاقتور ہوتا، جس وقت تمہیں تمہاری قوم تمہارے وطن سے نکالے گی میں اس وقت تمہاری مدد و نصرت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کے درجے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ فرما رہے ہیں ہاں تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے۔ پھر ایک وقت آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے، پہاڑ کے اوپر پہنچے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ انور فرمایا اور پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تیری محبت میرے دل کے اندر رچ بس چکی ہے، میں